بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشرف طیب خان یہ پوچھتے ہیں حضرت، یہ بات کہاں تک درست ہے کہ جس بستی میں گشت ہوتا ہے اگر وہاں عذاب آنے والا ہو تو اللہ رب العالمین عذاب کو روک دیتے ہیں؟ یہ غلط ہے، کیونکہ گشت کا جو مفہوم یہاں پر لیا گیا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو اس طرح کا گشت تھا ہی نہیں، اور کسی نبیوں کے بھی زمانے میں اس کا یہ سیٹ اپ نہیں تھا، یہ اس کی شکل نہیں تھی، تو کیسے حضور کہہ دیتے کہ گشت کا کوئی مفہوم ہی متعین نہیں تھا کہ باقاعدہ ایک امیر ہو، ایک رہبر ہو، ایک متکلم ہو، اس کے ساتھ ایک دو لوگ ہوں، پھر وہ خاص وقت میں نکلیں اور لوگوں سے کہیں۔ تو یہ جو لفظ گشت سے ہمارے ذہن میں خاص اس کی حیت شکل آتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ نہ حضور کے زمانے میں یہ شکل موجود تھی، نہ آپ سے پہلے موجود تھی، تو یہ کیسے صحیح ہو جائے گا کہ حضور ایسی عبادت کے بارے میں عذاب، ایسی عبادت کے مس ہونے نہ ہونے کے بارے میں عذاب سے ڈرائیں جو خود حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ محمد ریحان یہ پڑوس کے ملک سے بول رہے ہیں، اور انہوں نے قربانی کے تعلق سے پوچھا ہے جو کافی تفصیلی اس میں ہے۔ کل ملا کر کے آپ کا اختصار کے ساتھ، اول تو یہ کہ آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں خود بڑے بڑے علماء ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس طرح کے مسائل وہیں کے علماء سے حل کروا لیں، کیونکہ بہت سے ایسے جانور ہیں جو ایک جگہ پر ان کی قربانی درست ہے، دوسری جگہوں پر وہ قانونی اعتبار سے ممنوع ہے، تو ایسی شکل میں کوئی جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ عبادت کے تعلق سے آپ پوچھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس طرح کے سوال اگر وہیں آپ پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن خلاصہ یہ کہ اگر اس طرح کا جانور کی قربانی کر دی جائے جس پر کسی کی وابستہ ہوں عقیدتیں، اور کسی نے اس کو کچھ کھلا پلا بھی دیا، عقیدت بھی اس کی وابستہ ہے، اور آدمی اس جانور کا مالک ہے اور وہ قربانی کر دے تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ قربانی کا تعلق یہ کہ آدمی اس کا مالک ہو اور شرعی نقطہ نظر سے وہ جواز کے دائرے میں، بس اب دوسرا آدمی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اسے کس نظر سے دیکھتا ہے، یہ اس سب چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قمر الزمان انہوں نے پوچھا کیا عبد الراشد نام رکھنا کیسا ہے؟ لغوی اعتبار سے تو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ راشد کی معنی رہنمائی کرنے والا، لیکن مناسب نہیں ہے، یہ رشید کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ایک ہوتا ہے اسم فاعل ہے کہ صفت مشبہ، یعنی صفت کے صیغے، تو صفت کے صیغوں کا جو معنی ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے، اور اسم فاعل میں یہ ایک علمی بحث ہے جس میں دوام نہیں ہوتا۔ جیسے کہا جائے چلنے والا، تو اب آدمی چل رہا ہے لیکن کسی وقت وہ چلنا اس کا رک بھی جائے گا۔ تو جو بھی اللہ کی صفتیں، جو 99 نام میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، ان میں ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہو اور اس کے بعد ختم ہو جائے۔ تو ایک تو اس کا محض لغوی معنی کہ رہنمائی کرنے والا، راہ دکھانے والا، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راہ دکھانے والا ہوگا، لیکن اس میں ایک یہ چیز ہے کہ کسی وقت دکھائے راہ اور کسی وقت نہ دکھائے، لیکن جو رشید کے معنی ہے اس کے معنی کہ ہمیشہ رہنمائی کرنے والا، راہ دکھانے والا۔ اور پھر اللہ کے جو 99 نام ان کے ساتھ عبد جوڑنا یہ زیادہ افضل ہے، تو عبد معنی بندہ، گویا رشید کا بندہ، تو اس لیے راشد معنی یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ نام اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، اور عبد ان ناموں پر لگانا چاہیے جن میں جو اللہ کا نام ہو، اس کے ساتھ عبد لگانا چاہیے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قیاس سے اللہ کا نام نہیں رکھے گا، کہ آدمی اللہ کے نام کوئی لغت کی کتاب دیکھے اور اس میں کچھ لفظ اچھے سے معنی ہوں اور وہ نام وہ معنی اللہ کے لیے فٹ کر دے، صفت بنا کر کے، اس کی ممانعت ہے۔ اللہ جانے اس کے کیا مفہوم ہو اور اس کی کیا نزاکت ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو حدیث میں آئے ہیں وہ توقیفی سے مراد ہے کہ وہ انسان کے قیاس کا دخل نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان ناموں کو بیان کر دیا، تو اس اعتبار سے ان ناموں کے آگے ہی عبد لگانا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی وسیع مفہوم کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کسی اور زبان کے اعتبار سے وہ اللہ کے لیے یعنی اس معنی کی گنجائش ہو، اس اعتبار سے عبد لگانے کی گنجائش ہوگی، تو یہ نام رکھنا بہرحال اس طرح کا نام رکھنا بہتر نہیں ہے۔ محبوب الحق کشمیر انہوں نے زندگی میں والد کی جائیداد تقسیم کرنے کے متعلق ایک آڈیو میں سوال کیا ہے، اور آڈیو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ انہوں نے آڈیو میں پوچھا ہے۔ حضرت میرا سوال آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض ہے، کیا والد صاحب اپنی جائیداد اپنی حیاتی میں وراثت کے قانون کے مطابق تقسیم کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ گفٹ کی صورت میں دے گا اور برابر دے گا، یعنی لڑکیوں کو بھی برابر لڑکوں کے برابر، لیکن ایک میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ وجہ جیسے میراث تقسیم کرتے ہیں، لڑکے کو 2 حصے لڑکی کا 1 حصہ، کیا ایسے وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے؟ اور حیاتی میں
ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک تو گفٹ کے طور پر دینا ہے، ظاہر ہے جب گفٹ کے طور پر دینا ہے تو گفٹ سے مراد یہ کہ اپنا ایک بندہ ایک مختار ہے، وہ جب چاہے جس کو جتنا چاہے دے دے، اس کو اس کی اجازت ہے۔ البتہ اگر باپ اس طرح دے تو سب کو برابر برابر دینا چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ لیکن اگر کسی کی غربت کی وجہ سے کوئی اولاد بچوں میں کوئی مالی اعتبار سے مضبوط ہے، کوئی کمزور ہے تو کم زیادہ بھی کر سکتا ہے، یا کوئی دیندار ہے اور کوئی فضول خرچی کرتا ہے تو وہاں پر کم زیادہ کر سکتا ہے وہ۔ لیکن عام ویسے جو مسئلہ آتا ہے وہ برابر برابر دے، کیونکہ ایک باپ کے حق میں بیٹے سب برابر ہیں اور بیٹیاں بیٹے سب اس کے لیے برابر ہیں۔ وہ اللہ کی تقسیم ہے کہ مرنے کے بعد لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل۔ یہ تو اصل مسئلہ ہے جو انہوں نے بھی واضح کر دیا۔ ان کے پوچھنے کا منشا یہ ہے کہ کیا زندگی میں شرعی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی جیسے مثال کے طور پر بیوی کا 1/8 ہوا، بچے اگر موجود ہیں 12.5%، اس کے بعد جو بچے لڑکوں کو ڈبل لڑکی کو سنگل، تو کیا اپنی زندگی میں کر سکتا ہے ایسا؟ علماء نے اس کی گنجائش دی، کر سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑے کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے بعد بچے جھگڑیں گے، آپس میں سرپٹبل ہوگی۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو وہ اپنی زندگی میں اگر اس طرح کی شرعی تقسیم کر دے کہ بیوی کو 12.5%، حالانکہ اسے اختیار ہے کم زیادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے اگر اس طرح بانٹ جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جھگڑیں گے، اپنی زندگی میں ہی اتنا دے دیا کہ بھائی تمہارا اتنا بنتا ہے تم پکڑو تمہارا، تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی نیت کا فساد نہیں ہے، بلکہ وہ آگے آنے والے جھگڑوں کو روکنے کے لیے، یا یہ کہ کسی کے حق کی یعنی حق تلفی نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، کسی کے حق تلفی نہ ہو، یا مثال کے طور پر ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق کو دبا سکتا ہے، باپ کو یہ خدشہ ہے، تو اس ڈر سے اگر وہ اپنی زندگی میں شرعی نقطہ نظر سے تقسیم کر لے تو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ بنت آدم، بواسیر کی بیماری کے تعلق سے انہوں نے کئی سوال کیے۔ کیا روزے کی حلت اس میں دوا لگانے سے، روزے کی حالت میں دوا لگانے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا سوال ہے روزے کی حالت میں کتنی دوا لگائی جا سکتی ہے؟ ہم نے سنا کہ اس میں 1 پور جتنی دوا لگائی جا سکتی ہے۔ تیسرا ہے کہ کیا اس میں خون آنے سے روزہ یا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ چوتھا ہے کہ بنا روزے کی حالت میں اگر اس میں دوا لگائیں تو کیا اب نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز نہیں پڑھ سکتے؟ غسل بڑا لمبا کیا۔ دیکھیے بواسیر کی حالت میں جو مسے ہوتے ہیں اگر ان میں دوا لگا لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بعض کتابوں میں آتا ہے روزہ ٹوٹنے کا، وہ بہت اندرونی حصے میں، اور وہاں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوا معدے میں پہنچ جائے گی، وہاں پر منع۔ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھائیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ناک میں یہاں پر دیکھیں دانہ نکل آیا، تو ہم یہاں پر لگا لیں اگر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے کسی اس سے لے کر کے جو صاف کرنے والی پھریری ہوتی ہے اسے لے کر کے دوا لی اور ناک کے اندر تک پہنچا دیا یہاں تک، تو ڈر یہ ہے کہ جب ہم سانس لیں گے تو پیٹ میں بھی چلی جائے گی یا دماغ میں چلی جائے گی۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے، تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا احتمال ہو جاتا ہے۔ ہونٹ پہ ہم نے دوا لگائی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے اتنا مبالغہ کر دیا کہ دوا اندر آ گئی اور پھر وہ حالانکہ اس کا ذائقہ پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی کبھی کبھی اس مقام پر بھی دوا اگر اتنی گہرائی تک لگا دی جائے کہ معدے میں آ جائے تو وہ روزہ ٹوٹنے کی بات ہے۔ باقی اوپر کے مسے جو ہوتے ہیں ان میں اگر لگا لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باقی اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ تحقیق کی اور اتنی گہرائی کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے کہ یار اب کیا کریں، دوا لگائیں تو روزہ جاتا ہے، نہ دوا لگائیں تو مشقت ہوتی ہے۔ اتنی گہرائی کی ضرورت نہیں ہے، بہت سمپل مسائل ہیں، دوا لگانے سے کوئی حرج نہیں اس میں۔ روزے کی حالت میں کتنی دوا لگائی جائے؟ ہم نے سنا ہے کہ اس میں اب 1 پور 2 پور یا انچ 2 انچ کسی نے ناپا ہے، بس اوپر جو سرا ہے آپ اس میں لگائیے اور وہیں پر وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اندر تو دوا لگائیں گے تو وہ پوچھ بھی جائے گی، باقی یہ تو بواسیر والے ہی جانے بھائی کہ کہاں تک کیا اس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارا دوسری منشا یہ ہے کہ اگر اتنا اس میں دخول ہو گیا کہ جس کو حقنہ یا وہ کہتے ہیں وہاں تک اگر پہنچ گیا تو احتمال یہ ہوتا ہے کہ وہ معدے تک پہنچ جائے گی کسی نہ کسی نوعیت میں، وہ منع ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں، اب یہ کوئی انچ اور یہ ایسا ناپنا اس میں مشکل ہے۔ اچھا تیسرا تو کیا اس میں خون آنے سے روزہ یا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں خون اگر اتنا آیا ہے کہ وہ بہہ جا رہا ہے، کپڑے میں لگ کر کے بہہ رہا ہے باقاعدہ، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور وضو معذور اگر ہے تو اس کے احکام الگ ہیں، اور اگر یعنی معذور کی کیٹیگری میں آئے گا، وہ پورا لمبی اس کی بحث ہے، تو وہ حکم الگ ہے۔ باقی روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹ سکتا ہے لیکن اس کی شرائط کب ٹوٹے گا۔ اور اگر معذور کی کیٹیگری میں داخل ہو گیا تو پھر اس خون نکلنے سے بھی وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا، ایک وقت نماز کا جو ایک وقت ہوتا ہے اس میں نہیں ٹوٹے گا، جب وقت گزرے گا تب ٹوٹے گا۔ یہ جیسا کہ ہم نے کہا تفصیلی مسئلہ ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے۔ اور چوتھا ان کا سوال تھا بنا روزے کی حالت میں اگر اس میں دوا لگائیں تو کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ روزے میں دقت ہے کہ کہیں ٹوٹے نہ ٹوٹے، لیکن اگر روزہ نہیں ہے تب تو آپ چاہے جتنے اندر تک اس میں دوا لگا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو جیسے ہم آپ کو سمجھائیں، ناک میں ہم روزے سے نہیں ہیں، ناک میں آپ یہاں دوا لگائیں یا کسی پھریری سے لے کے اندر تک لگائیں تو ظاہر بات ہے اس میں وضو تھوڑی ٹوٹے گا۔ وہ چاہے جتنے اندر تک وہ دوا چاہے حلق میں جائے دماغ میں جائے تب بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
وضو ٹوٹتا ہے خروج نجاست سے، وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی چیز اندر چلی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، تو اگر دوا اندر چلی جائے گی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کی اور مزید تشریح ایک چیز اور انہوں نے پوچھی ہے کہ اس کا نشان پینٹ میں لگ جاتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں وہ جو نجاست کا ہوتا ہے کہ ایک ہتھیلی کے بقدر یا ایک سکے کے بقدر اگر وہ خون لگ گیا ہے تو پھر نماز اس میں نہیں ہوگی، اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ عبد الرحمن، ان کا سوال ہے کیا کرپٹو کرنسی، کرپٹو کا پیسہ مدرسے میں دے سکتے ہیں، اور کیا اس پیسے سے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس اور ایڈمیشن ڈونیشن یا پھر بینک اکاؤنٹ میں بیلنس سے کم ہو جاتا ہے اس میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کرپٹو کرنسی کی ابھی کوئی بہت زیادہ اس سلسلے میں تحقیقات اور تفصیلات واضح نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے عرف عام کی وجہ سے کہ یہ ایک ایسی کرنسی ہے جس کا عرف عام میں چلن ہو گیا۔ چلن سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی لیتا ہے دوسرا لیتا ہے، کسی ملکوں میں بعض ملکوں میں اس کو قانونی جواز حاصل ہے اور بعض ملکوں میں قانونی جواز حاصل نہیں، ابھی تک یہاں کا معاملہ بھی ان کلیئر ہی ہے۔ لیکن اگر سامنے والی پارٹی جس سے آپ کرپٹو کرنسی لے رہے ہیں وہ راضی ہے اور آپ راضی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ مٹی کو بھی کسی قیمت پر لے سکتے ہیں، اس سے کیا لینا دینا۔ تو اس عنوان سے اگر پیسہ ملے گا تو اسے ناجائز اور حرام نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ابھی یہاں کوئی ایسا سود یا اس طرح کا عنصر نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ معاملہ ابھی حرام کے سرحد میں داخل نہیں ہوا، جائز ہے، تو اس سے ملنے والی رقم اس کو آپ مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، فیس بھی جمع کر سکتے ہیں، اس سے اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ میں جو پیسہ کم ہو گیا ہے، مثال کے طور پر بعض اکاؤنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں 25,000 منیمم رہنا چاہیے، اب آپ کا 20,000 بچا ہے، اگر 5,000 آپ اور جمع کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پیسے کٹنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اب یہ 5,000 آپ کو جمع کرنا، آپ کرپٹو کرنسی سے جمع کر دیں تو اس کی اجازت ہے۔ صغیر احمد صاحب، ان کا سوال ہے جماعت میں آیا ہوا مسافر کیا مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ وہ جماعت میں آیا ہو یا غیر جماعت میں، مسافر بھی جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہے، کیونکہ جمعہ 2 رکعت ہے اور مسافر پر بھی جمعہ، یعنی مسافر پر جمعہ لازم نہیں، لیکن ایسا نہیں کہ پڑھ لے تو ہوگا نہیں، وہ ظہر بھی پڑھ سکتا ہے اور جمعہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو مسافر، جیسے مسافر کوئی آدمی آیا اور مغرب کی نماز پڑھا سکتا ہے، 3 رکعت پڑھا سکتا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھا سکتا ہے، پڑھا تو 4 والی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں پیچھے لوگوں کو دقت ہوتی ہے وہ اپنی نماز پوری کرنے میں۔ تو مسافر اگر فجر کی نماز پڑھا ہے کوئی حرج اس میں نہیں ہے، مغرب کی نماز پڑھا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پیچھے والے مقتدیوں کو بھی کوئی اس میں بعد میں پوری کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مسافر آدمی جمعہ کی نماز پڑھا دے تو جمعہ کی نماز بھی ہو جائے گی، جمعہ اس پر لازم نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ جمعہ پڑھے تو جمعہ ہوگا بھی نہیں، اس کو ظہر ہی پڑھنا ایسا نہیں ہے، جمعہ پڑھے تو بھی ہو جائے گا اور جمعہ پڑھائے تب بھی ہو جائے گا، تو مسافر آدمی جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ عادل یہ پوچھتے ہیں اگر میرے فرینڈ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اور ہم سب کھانا کھاتے ہیں ساتھ اور وہ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتا ہے تو کیا پیمنٹ سے کھانا جائز ہوگا؟ ہمارے لیے اسے کریڈٹ کارڈ میں کوئی آفر یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، ایک ہے کریڈٹ کارڈ کا استعمال اور ایک ہے اس کے ذریعے سے جو ہم کو بینک سے پیسہ لے کر کے ہم نے پیمنٹ کیا۔ یہ جو ہم نے پیسہ لے کر کے پیمنٹ کیا، یہ جو ہم کو پیسہ ملا، یہ حلال پیسہ ہے، اس میں کوئی سود نہیں ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ ہمارا یہ عمل غلط ہے کہ جب ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں تو ہم سودی، کیونکہ انٹرسٹ جب ہم کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس پر سود دینا پڑتا ہے، تو اب ہم سود کی جو رقم دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ اس کی شرائط ہے کہ کیا مجبوریاں کیا مجبوریاں نہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے جو رقم ہم نے لی ہے، جو پیمنٹ کیا ہے بینک سے لے کر کے، وہ کھانا حلال ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے قرض لے کر کے پے کیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ کریڈٹ کارڈ کی جو رقم ملی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن یہ عمل، کیونکہ اس عمل کی بنیاد پر ہم کو سود دینا پڑے گا، اس لیے یہ عمل درست نہیں ہے کہ کھانے کے لیے کریڈٹ کارڈ کا بلا وجہ استعمال کیا جائے، الا کہ کوئی سخت مجبوری ہو۔ عبداللہ، انہوں نے ایک آڈیو میں داڑھی سے متعلق سوال کیا ہے اور دوسری آڈیو میں تبلیغی جماعت کے تعلق سے۔ داڑھی کے تعلق سے ہم نے ان کی آڈیو سنا، لیکن واضح نہیں ہو سکی کہ ان کا آڈیو کیا ہے، کیا 1 مشت 2 مشت، انہوں نے جو سوال کیا وہ ہمارے سوال کلیئر سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے آپ سیدھا سے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ داڑھی داڑھ سے بنی ہے، جہاں تک یہ داڑھ ہے وہاں تک وہ بال داڑھی میں شمار ہوں گے، اس کے بعد کہ آپ کا جی چاہے تو کٹا لیجئے، نہ جی چاہے تو نہ کٹائیے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کے بال یہاں پر نکل آئے، یہ داڑھی نہیں ہے، کیونکہ داڑھی یہ والا حصہ ہے، جب آدمی منہ پھیلائے گا ایسے تو یہ نیچے کی داڑھ نیچے آ جائے گی، اوپر والی اوپر چلی جائے گی، تو نیچے کی جو داڑھ ہے وہ داڑھی ہے، جو اوپر کی داڑھیں ہیں وہاں پر داڑھی شمار نہیں ہے۔ اب یہ جو بال ہمارے گال کے یہاں پر اوپر آ گیا ہے کسی لوگوں کے، اس کو آدمی کا اختیار ہے، چاہے تو اسے کٹوائے چاہے تو اسے نہ کٹوائے، وہ اس کا اختیار ہے۔
بس اس سے زیادہ ہم آپ کا سوال نہیں سمجھ سکے آڈیو میں۔ نام علی اور جو تبلیغی جماعت کے تعلق سے فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے تعلق سے یہ بہت زیادہ اس سلسلے میں ویڈیوز آ چکی ہیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ فی سبیل اللہ کا مفہوم بہت عام ہے، لیکن جب کوئی لفظ کسی خاص سینریوں میں بولا جاتا ہے، پس منظر میں بولا جاتا ہے، تو اس سے اس کا ایک اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے۔ جیسے نماز ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، روزہ ایک پورا اس کا خاکہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایسے جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے خاص اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ فقہا نے جب کتاب الجہاد ذکر کیا ہے تو اس میں طلبہ کا ذکر نہیں کیا، اس میں حاجی کا ذکر نہیں کیا کہ حاجی حج کرنے جا رہا اللہ کے راستے میں، طالب علم اللہ کے راستے میں، بلکہ اس میں مخصوص وہ مسائل ہیں جو جہاد اور قتال کے معنی میں۔ محدثین جب حدیث کی کتابوں میں کتاب الجہاد قائم کرتے ہیں تو وہاں پر جو حدیثیں لاتے ہیں وہ حدیثیں کسی طالب علم کی نہیں لاتے کہ طالب علم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، یا کوئی دوسرا دین کا کام کرنے والا جہاد کر رہا ہے، یا حاجی جہاد کر رہا ہے، یا مسافر جہاد، بلکہ اس میں وہ جہاد لاتے ہیں جو اس کی ایک خاص نشیب و فراد خاص شریعت میں اس کا ایک حکم ہے۔ اس کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ کے وسیع مفہوم کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور جب خاص لفظ بولا جائے گا خاص پس منظر میں تو وہ جہاد مراد ہوگا جو اصطلاحی ہوتا ہے، جیسے نماز بول کر نماز مراد، حالانکہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ اسی طرح جب زکوٰۃ بولا جاتا ہے تو زکوٰۃ کے خاص معنی ہے، حالانکہ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے ہیں۔ جب حج بولا جاتا ہے تو حج سے خاص مفہوم سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ حج کے معنی ارادے کے ہیں۔ تو اس پس منظر میں آپ جتنا سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ باقی سلسلے میں چونکہ ویڈیوز آڈیوز بہت آ چکی ہیں، مزید ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ نام علی کامنٹ، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک بار سنا تھا لا حول ولا قوت پڑھنا 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری ڈپریشن ہے۔ کیا کوئی ایسی حدیث اگر نہیں ہے تو اس حدیث بیان کرنا غلط ہے؟ بھائی ہمارے علم میں ایسی حدیث نہیں ہے، اور جب تک کسی حدیث کے بارے میں پکے طور اور اچھے طور پر نہ معلوم ہو کی حدیث ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اسے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ جاوید علی گڑھ یہ پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے ساتھ رہ کیا ہے، ان کا اپنا گھر بھی ہے، کوئی صاحب ہوں گے، وہ الیکٹرک سٹی میں ملازم تھے، ان کو فری بجلی ملی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کنیکشن اپنے گھر سے میرے گھر میں لگوا دیں، کیا یہ میرے نہیں جائز نہیں ہوگا؟ حکومت نے اگر کسی آدمی کو کوئی فیسلٹی دی ہے اس کی ملازمت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو وہ سپلائی دے، قانونی اعتبار سے بھی یہ جرم ہے، یہ چیز جائز نہیں، درست نہیں ہے، ورنہ پھر آدمی بانٹ کر کے پیسے کمائے گا اور بعد میں حکومت کو معلوم ہوگا تو وہ بھی دینے والا بھی ذلیل ہوگا، جس نے لیا وہ بھی ذلیل ہوگا۔ نام علی یہ پوچھتے ہیں زیر ناف بال کاٹنے میں خصیتین کے بال، اس سے بالکل ملے ہوئے بال شرمگاہ کی زد میں، انہوں نے لمبا سوال لکھ دیا ہے۔ خلاصہ آپ کا یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے جتنا بھی ایریا ہے دائیں بائیں کا حتیٰ کہ پخانے کے مقام کا وہ سب صفائی آپ کو کرنا ہے، بس اس سے میرا خیال واضح ہو گیا ہوگا۔ اس میں وہ جو آپ نے لکھا وہ بھی شامل ہو جائے گا خصیتین۔ تو ناف کے نیچے سے لے کر کے اس ایریے کے جتنے بال ہوں جہاں پر بھی حتیٰ کہ پخانے کے مقام کے وہاں وہ سب بال صاف کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک چیز اور کہی ہے کہ اگر وہ بال کسی وجہ سے چھوٹ جائیں، میرا ہاتھ نہ پہنچے، یا ظاہر بات ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور کچھ اس طرح رہ جائیں تو پھر وہ جو 40 دن کے بعد کراہت کی بات آتی ہے پھر وہ نہیں رہے گی۔ جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہے نہیں کر پا رہا، وہ اس کا پیٹ بہت بڑا ہے، بیچارہ بیمار ہے، معذور ہے، ہاتھ نہیں پہنچتا یا پریشان ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کیا کرے گا بیچارہ۔ بوڑھے آدمی بیچارے بستر پر پڑے ہوئے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو پھر ان کے لیے کراہت کا حکم نہیں رہتا، اور پھر نماز جو آپ نے پوچھا ہے وہ کراہت والا حکم نہیں ہوگا، جب اپنے بس میں ہے تبھی ہوگا۔ باقی یہ کہ آپ نے ایک جگہ اور کہ میں کاٹ نہیں پاتا یا کیا، تو یہ چیزیں اپنے آدمی دوستوں سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور ریزر کی بھی بہت سی قسمیں آتی ہیں، بہت سے ریزر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کھال کٹ جاتی ہے، اور بہت سے ریزر ایسے جو مہنگے آتے ہیں ان میں کھال نہیں کٹتی، اس میں کچھ کٹتا ہی نہیں، آپ چاہے جس طرح اس کو چلائیں۔ تو یہ سب چیزیں تو خود انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو باقاعدہ پریکٹیکل آپ کو دکھایا جائے۔ ایک اور آخر میں سوال نامعلوم، انہوں نے فوٹو بھیجا اور پوچھا ہے کہ السلام ان کو بتاتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے جس میں یہ کوئی مولانا صاحب ہیں جنہوں نے وظیفے کی بات لکھی ہے، اس میں اقبال قریشی صاحب کا نمبر دیا ہوا ہے۔ بھائی ہم یہ پڑوس کے ملک کے معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے کہ کون ہے۔ باقی اس کے اوپر ایک اور فوٹو ہے، یہ غالباً مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کا ہے، وہ کس منظر میں ہے، کیا کہا انہوں نے، اس سلسلے میں بھی ہمیں زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ رہے آج کے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔